اس وقت میں موجود ہوں خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک جانے مانے شہر مردان میں. مردان میں ہم کیوں موجود ہیں؟ آج آپ کی ملاقات کرائیں گے بہت خوبصورت چہروں سے جو اس وقت زیر تعلیم ہیں گرلز کیڈٹ کالج مردان میں. گرلز کیڈٹ کالج مردان اپنی نوعیت کا پہلا کیڈٹ کالج ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خیبر پختونخوا میں قائم کیا جانے والا لڑکیوں کے لیے یہ پہلا کیڈٹ کالج ہے. یہ خوبصورت بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں یہ تمام تر بچیاں، ان کے لیے یہ تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، صرف بچیوں کے لیے یہ کمپاؤنڈ ہے پورا. مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام بچیاں جو فورسز میں جانا چاہتی ہیں، جو فورسز کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، ان کو وہ مواقع میسر کیے جائیں. خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں حقیقت سے قریب تر اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو حقیقت میں خیبر پختونخوا ایک ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھتا ہوا صوبہ ہے، مگر ایک فیک نیوز پروپیگنڈا کے ذریعے اس صوبے کو پسماندہ قرار دیا جاتا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں کیڈٹ کالج مردان فار گرلز اور آپ کو اس کمپاؤنڈ کے مختلف حصے دکھاتے ہیں اور میں جاؤں گی ان بچیوں کے پیچھے، ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے پلانز کیا ہیں. The band ready. Ready for welcome march. 1, 2, 3, 4. اس وقت میں ادارے کی لائبریری کی جانب جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہاں جا کر تھوڑا سا میں آہستہ بولوں گی. کچھ بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں، میرے سے کچھ بچے موجود ہیں. پہلے میں بچوں سے بات چیت کر لوں اور پھر ان کی ٹیچر بھی یہاں پہ مجھے ایک نظر آ رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی ہم ذرا ڈسکشن کو بڑھائیں گے آگے. تو ایک بچی یہاں پہ بھی آئی تھنک شی ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ ہر بک، تو میں اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. پہلے مجھے اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے ہیں؟ ابیرہ فراز خٹک فرام مردان. اچھا ابیرہ، آپ ابھی کیا پڑھ رہی ہیں اور ویسے آپ کو کیا پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان ریڈنگ بکس. مجھے لگتا ہے کہ ریڈنگ بکس کرنا میری تھیراپی ہے اینڈ آئی فائنڈ بکس ویری انٹرسٹنگ. آئی فیل لائک بکس آر دا بیسٹ آف فرینڈس. تو آئی ایم ریڈنگ دس بک. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ دس بک, دا نیٹنگ سرکل. اس میں دیر از دس وومن, شی ہیز جسٹ لاسٹ ہر چائلڈ. اور اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ کوپنگ میکینزمس کے بارے میں بات ہو رہی ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے مشکلات کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کوپ کرنا وہ کرتا ہے نا. تو یہ جو ہیں ان کو جو ہے نٹنگ پسند ہے اینڈ شی جوائن دا سرکل آف وومن جو کہ نٹ کرتی ہیں. اور وہاں پہ دوز وومن آر آلسو سفرنگ فرام ڈفرینٹ لاسز اور ڈفرینٹ ٹریجڈیز ان دیئر لائف. سو وہ اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہیں اور وہ پھر انہی لوگوں کے ساتھ مل کے خود کو ہیل کرتی ہیں اور خود کو اپنے جو ان کے جو لاسز ہیں ان میں وہ اپنے لیے ایک خوشی ڈھونڈتی ہیں. شی ٹرائز ٹو فائنڈ ہر ہیپینس while sharing them. Yes ma'am. تھینک یو سو مچ ابیرہ. بہت ایک انٹرسٹنگ بک شی از ریڈنگ, دا نٹنگ سرکلز. آئی تھنک وی کین ریکمینڈ اٹ ٹو یو ایز ویل. میں خود بھی پڑھوں گی اور میں پڑھ کے دیکھوں گی کہ نٹنگ سرکلز ویسے بھی نٹنگ کمیونٹی بھی ہوا کرتی تھی بیک ان دا ڈیز, جہاں خواتین اکٹھے بیٹھ کر اپنی سلائیاں لے کے سویٹر بن کے بات چیت بھی ہوتی تھی اور ایک کمیونٹی سرکل بھی ہوتا تھا. تو آئی تھنک اٹ ایوالوز اراؤنڈ دس. اور میں اس بچی سے بھی بات کرنا چاہوں گی, وہ بہت اس وقت انٹرسٹ لے کر اپنی بک میں گم ہے. بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کین آئی اسپیک ٹو یو فار اے وائل؟ Yes sure. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ I'm Ariba Zainab and I'm from Japan. آپ جاپان سے ہیں؟ دیٹس ونڈرفل. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے بیٹے یہاں پہ؟ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا رہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ what I entered and what I am now. So I'm really glad کہ میرا جو ڈیسیجن تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا اور GCCM نے مجھے بہت زیادہ گروم بھی کیا ہے. اور پیرنٹس آپ کے بھی جاپان میں ہی ہیں یا یہاں پر ہیں؟ وہ جاپان میں ہے. ڈو یو مس دیم؟ Yes, I miss them a lot. اور کتنے عرصے کے بعد جاتے ہیں آپ واپس ان سے ملنے؟ I haven't went there since 7 years, but still I meet them after 1 year. That's a story. That's a very you can say ایک ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے. وہ بچی ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں ہے, پیرنٹس جاپان میں ہیں, مگر وہ بہت خوش ہے یہاں پہ بینگ پارٹ آف ہر اون کلچر. اور شاید پیرنٹس کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے روشناس کراتے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ میرا نام فلا علین ہے. اچھا, آپ کہاں سے ہیں؟ میں کاٹلنگ کے ایک ولیج سے ہوں مگر آئی ریزائڈ ان کوہاٹ. اچھا, تو آپ یہاں پہ ہاسٹلائز کرتی ہیں؟ جی. تو پیرنٹس یاد آتے ہیں؟
Yes, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा, मुझे बताएं कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको? History, English literature, ये दो subjects I want to improve because these will help me in the future. अच्छा, और बनना क्या है, क्या बनने का शौक है? I like law के जो directorates और fields हैं, maybe a lawyer or a judge, it depends. Judge, this it's a good thinking. You are very positive from the beginning point, and I'm very happy for you. I'm very glad. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटे, where are you from? कहाँ से हैं आप और नाम क्या है आपका? My name is Salma Hanif and I'm from Australia. Parents are satisfied that you're far away from home? Yes, they are satisfied in more reasons than one. One, this place is very safe and secure in this matter of security. And not just that, but this is the foundation of our personality grooming. There's different experiences and there's different opportunities that this college has given me. So they're very satisfied with me. And do you like it? Yes, I'm having a very good experience over here. That's good to hear. And what would you be like in the future? Well, I'd like to become a doctor, medical officer, and I feel like GCSM is going to provide me with a platform of not just becoming a doctor in the studies point of view, but also helping my personality groom and become more confident and more disciplined. Thank you very much, and we wish you luck, and the appreciation goes to your parents as well. यहाँ पर एक और भी बच्ची है जो बुक में गुम है, मैं इससे भी उसका नाम पूछूंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटे, क्या नाम है? नासिफ. आमना, आप कहाँ से हैं? रावलपिंडी. रावलपिंडी से. तो ये हमारे ट्विन सिटी से हैं. तो अब क्या रावलपिंडी याद आता है? जी. कितने टाइम के बाद जाते हैं घर? Almost 2 months. 2 months के बाद. तो ये टाइम यहाँ पर कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है? You satisfied with the environment? Yes, of course, बहुत अच्छा environment है. और पेरेंट्स खुश हैं? जी, मेरी अपनी choices, of course, they are happy. तो they are with you in this decision? Yes, ma'am. ठीक है, thank you so much. और I'll quickly move to their teacher. वो यहाँ पर साथ उनके एक ड्यूटी टीचर मौजूद होती हैं ताकि उनकी कोई भी क्वेरीज हों उसको एड्रेस किया जाए फ़ौरन. और मुझे सबसे अच्छी बात इस इंस्टीट्यूशन की ये लगी कि बीइंग इन मर्दान लोगों के लिए, पता नहीं क्या लोग समझते होंगे कोई गांव है, देहात है, बट इट्स अ फुल फ्लेज सिटी और एक डेवलप्ड सिटी है. और यहाँ पर एक प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद पूरी एक फ़िल्टर करके टॉप नॉच टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको हायर किया जाता है बच्चों के लिए. और यहाँ पर उनकी एफर्ट देखी जा सकती है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेडर नहीं है. और इसका सारा क्रेडिट इन बच्चों की, टीचर्स को, इनकी फैकल्टी को जाता है. अस्सलाम वालेकुम. कैन वी बोरो यू फॉर अ वाइल फ्रॉम योर किड्स? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा. I am Abdul Ghafoor and I teach them English. अच्छा, आबदा, आप यहीं मर्दान से हैं और यू फ्रॉम सम अदर सिटी, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? No, I am residing here. I do not belong to Mardan. I am from Peshawar, and I have been teaching them since last 4 years, and it's a wonderful experience. The thing that makes this college different from other colleges, and because it gives you a full experience of we are living with them. It's not just about teaching. We are over here. I'm also a house mentor of Arfa Kareem House. So along with their academics, we are working on their collective building, their academic excellence. Obviously, it's our first priority. But other than that, we try to develop leadership skills and character building, and we try to bring them confident citizens of Pakistan. That's how we can bring the ladies and the girls of KP specifically KP. Yes, to bring a soft image and positive image that girls can do wonders. And which is actually a reality. Yes. And we are day in day out we are fighting against the perception कि शायद यहाँ पे suppressed हैं लड़कियाँ, मगर ऐसा नहीं है. Looking at you, looking at these fine kids with bright faces, और मेरा ख्याल है कि इनमें से हर एक टॉपर है. Yes, these are basically the students who want to excel in life, and they want to be some extraordinary example for the places they belong to, because they do not belong to Mardan only. They are cadets from all over Pakistan, and then at the same time from different areas of the world. So that's the most positive thing about this college, because they live in a diverse culture and they are flexible in their attitudes and personality. They are not rigid. Many of the students from Punjab, they come here, they learn Pashto. Okay, that's good. And many of the students from KP, they learn Punjabi and Hindko and Sindhi. Just by mingling with each other. Yes, and they understand their cultures. So yes, they grow a lot and they develop together.
with all that effort, with all that set of rules, I hope we see more institutions like this in KP. And hats off to you, hats off to all the teachers. You guys are living here, you guys have left your homes for these kids. आपदा खुद पेशावर से हैं मगर वो यहाँ इसी कंपाउंड में इन बच्चियों के साथ रह रही हैं, हाउस मेंटोर भी हैं और डे इन डे आउट दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स टू ग्रूम दीज किड्स इनटू फाइन यंग लेडीज. आपदा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. यहाँ से वील टेक आवर लीव क्योंकि लाइब्रेरी में अब एक ज़्यादा इतना ज़्यादा शोर जो है वो भी मुनासिब नहीं होगा. कैडेट कॉलेज मर्दान में इस वक्त सबसे बड़ी एक्टिविटी जो मुझे नज़र आई है अपार्ट फ्रॉम जो करिकुलम टीचिंग है या रूटीन की एक चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में अभी भी आए हैं. गो के एडमिशन्स का सिलसिला नहीं है, आ जाइए एडमिशन्स का सिलसिला भी चल रहा है. आप अभी पेरेंट्स को भी देख रहे हैं. एक आमद का सिलसिला जारी रहता है जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया कि यहाँ पे एडमिशन्स के लिए पूरा साल ही एक्टिविटी चलती है. वी हैव सम ऑफ द पेरेंट्स हियर और मैं चाहूँगी कि उनसे भी बातचीत की जाए. ये यहाँ पे एक वेटिंग रूम है तो आई वुड लव टू टॉक टू देम कि उनकी क्या राय है इंस्टीट्यूशन के बारे में और वो यहाँ पर क्यों चाहते हैं कि उनकी बच्ची यहाँ पर या हॉस्टल में भी रहे. हॉस्टल में रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मगर ये पेरेंट्स अगर यहाँ पर उनको लेकर आए हैं तो यकीनन ये अपना डिसीजन एक जहनी तौर पर उसके लिए तैयार होकर आए हैं एंड दे हैव their own view and opinion about it. तो मेरे पास इस वक्त सबसे पहले यहाँ पर बल्कि मैं खातून से पहले बात करना चाहूँगी. एक कपल यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए हैं तो उनसे बात करते हैं. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. मुझे अगर अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि आप दोनों अपनी जिस बच्ची के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हैं क्या एज है उसकी और वो यहाँ हॉस्टल में रहेगी या नहीं. आप लोग करीब से ही कहीं से आए हैं? हम कोहाट से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी बच्ची की जो एज है वो 14 से 3 महीने कम है. अच्छा जी, तो ये इदारा बहुत अच्छा है. अच्छा, नहीं तो कोहाट से आप लोग यहाँ पर बच्ची को भेजेंगे, वो यहाँ हॉस्टल में रहेंगी? जी, ये हॉस्टल में इधर ही रहेंगी. अच्छा, तो आप लोगों ने पूरी छानबीन करके तसल्ली करके आए हैं यहाँ पे? खुश हैं आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से? इधर से हमने लोगों से भी सुना था, हमने खुद भी रिसर्च किया है इस इदारे पे. अच्छा. ये इदारा हमें बहुत अच्छा लगा. ये इदारा हमें लगता है कि हमारी बच्ची की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा, और क्या क्या बनाना चाहते हैं बच्ची के लिए? कुछ सोचा है या बच्ची खुद क्या बनना चाहती है? वो आर्मी ऑफिसर इंशाल्लाह. अच्छा, आर्मी ऑफिसर में मतलब आपकी खुशी से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं कि उसका फैसला अच्छा है, आप साथ दे रहे हो? जी, हम बहुत खुश हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह करे ये सेलेक्ट हुई हैं इधर. तो हम बहुत खुश हैं. चले, मैं भाई से भी पूछना चाहूँगी. भाई, क्योंकि फादर्स जो हैं वो बच्चियों के बहुत क्लोज होते हैं. बच्चियों का जो असल माँ बाप में प्यार होता है वो अपने फादर्स के साथ होता है. तो उनसे पूछना चाहूँगी. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपके दिल में क्या है, बच्ची क्या बने? यानी वो जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है आप चाहते हैं कि ठीक है वो वही बने? बस ये बच्ची की ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने कम से कम. अच्छा, मतलब आर्मी में जाए डॉक्टर बने या सिर्फ डॉक्टर बने? नहीं, आर्मी में डॉक्टर बन जाए. अच्छा 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 अच्छा. मुझे मैं वापस खातून से पूछना चाहूँगी, फिर मजीद भी पेरेंट्स बैठे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी कि इस इदारे के अंदर ख़ास तौर पे कैडेट कॉलेज मर्दान के हवाले से सबसे ज़्यादा आपको क्या बात अच्छी लगी जो आप इतनी दूर से आई हैं? इनका माहौल हमें बहुत अच्छा लगा है. इनकी सिक्योरिटी, इनका माहौल हमें बहुत अच्छा लगा है. और जो है ना, इधर से जितनी भी बच्चियाँ निकलती हैं माशाल्लाह कामयाब होकर निकलती हैं. तो इसी वजह से हम इधर आए हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. मजीद भी यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे भी क्विकली बात करना चाहूँगी ताकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड एक पेरेंट्स की भी फीलिंग्स आए कि उनके सब क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं बच्चियों के लिए. ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पुख्तूनों में ये समझा जाता है कि बेटों के साथ जो डिसीजन होते हैं, बेटों के लिए जो डिसीजन होते हैं उन पर भी तवज्जो दी जाती है, मगर बच्चियाँ एक बहुत हसास, बहुत नाजुक और एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारे पुख्तूनों में तमाम पेरेंट्स के लिए. तो एक भाई मेरे से यहाँ मौजूद है, मैं इनसे इजाज़त पहले ले लूँ. अस्सलाम वालेकुम, आपसे बातचीत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं और इस इदारे का सिलेक्शन क्यों किया आपने? मैं सवाबी से आया हूँ और इस इदारे के बारे में ज़ाहिर है सवाबी मर्दान करीबी हैं और मेरी बेटी बड़ी मतलब इंथुसियास्टिक है. वो इस तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बड़ी वो है, तो उसने मतलब सिलेक्ट किया है इस इदारे को अपने लिए.
क्या क्या बनना चाहती है बच्ची? वो बेसिकली डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, तो शी वांट्स टू बी एन आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर। अच्छा, तो आप उसके इस फैसले में साथ हैं? बिल्कुल साथ हूँ मैं। मेरी एक ही बेटी है और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो हॉस्टल में रहे, लेकिन उसकी खुशी के लिए बस ये हमें ये मतलब कबूल है कि मतलब जिस तरह खुश है तो हम भी खुश हैं उसी तरह। ये है वो खैबर पुख्तूनख्वा जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ कि अगर मैं एक पख्तून घराने से हूँ और मेरे बाप ने एक बोल्ड डिसीजन लेकर मुझे मुल्क से बाहर भी भेजा, मुझे शहर से बाहर भी भेजा पढ़ने के लिए, और हमने उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर कर हमने उनके लिए उस कामयाबी को घर लेकर आए, तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे इन पेरेंट्स को जाता है कि जो इतने कंजर्वेटिव कल्चर में रह के उन्होंने हमें ये मौका भी दिया, आज़ादी भी दी कि हम अपने मर्जी की तालीम हासिल कर सकें और उनकी इज्जत में इजाफा कर सकें। मेरे साथ और भी बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, गो के ये यहाँ वेटिंग लाइन में हैं, इनके बच्चों के इंटरव्यूज भी होने, तो हम इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं क्विकली सबसे एक दो सवाल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ से हैं? लकी मरवत। लकी मरवत से। आप भी बेटी के एडमिशन के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। बस यही ख्वाहिश है कि बेटी यही से पढ़ लिख कर आर्मी ऑफिसर या आर्मी मेडिकल उसमें चली जाए। अच्छा, जब वो यहाँ आ जाएगी फिर याद भी करेंगे आप उसको? डेफिनेटली याद तो करेंगे, वो तो हर माँ बाप का है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं भाई? मैं अपर दीर से। अपर दीर से? इतनी दूर से बेटी के एडमिशन के लिए? बेटी के एडमिशन के लिए। क्या बनना चाह रही है बेटी? वो आर्मी डॉक्टर बनना चाहती है। और वो भी आर्मी डॉक्टर बनना चाह रही है, तो आपको कैसा लगता है कि इतनी दूर से जब वो आएगी, आपका घर तो वीरान हो ही जाएगा, लेकिन आप बेटी के फैसले में उसके साथ हैं, खुशी से मुकम्मल? बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। उसने रिटर्न क्वालिफाई किया है, अभी इंटरव्यू के लिए आए हैं। दैट इज़ कमेंडेबल। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ क्योंकि ये पहला मौका है कि मुझे खैबर पुख्तूनख्वा में अपने लोगों के साथ मिलकर उस तासुर को ज़ाइल करने में मदद मिल रही है। जहाँ हम पख्तूनों को ये कहा जाता है कि वो बच्चियों पर मजालिम करते हैं, तो ये सारे पेरेंट्स आपके सामने हैं और मैंने ऑन पर्पज़ सिर्फ एक खातून से बात की है, यहाँ पे और भी ख़वातीन हैं, मगर इन तमाम तर मर्दों के चेहरे जहन नशीन कर लें। ये वो मर्द हैं जो अपने बेटियों के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। अक्सर औरतें कहती हैं कि हम मर्दों के शाना बशाना जाएंगे, मगर इन तमाम पेरेंट्स को खिराज तहसीन कि जो दूर दराज इलाकों से यहाँ अपनी बेटियों को हॉस्टल्स में इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो आला तालीम हासिल करें। एक बच्ची मेरे साथ इस बहुत प्यारी सी मौजूद है, मैं चाहूँगी मैं उससे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईमान है। ईमान, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया? जी, अभी मेरा रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है और इंटरव्यू अभी होगा मेरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके दिल में क्या है, क्या बनना है आपने? मैंने इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और पेरेंट्स आपके साथ हैं? जी। खुश हैं? जी। वो डांटा तो नहीं आने से पहले? नो। ऑलरेडी एक बेटी यहाँ पे मौजूद है, कशफ ज़िया। अच्छा, आपकी एक बेटी ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, वो क्या बनना चाहती है? जी, वो आर्मी डॉक्टर बनना चाहती है। That's very good। और ये ईमान के फादर हैं, मैं ज़रा इनसे भी बात कर लूँ। भाई, आपको कैसा लग रहा है? मतलब सिर्फ बच्ची की ख्वाहिश पर आए हैं या आपको खुद भी अच्छा लग रहा है कि शी इज़ बोल्ड इनफ टू टेक हर डिसीजंस? शी इज़ बोल्ड इनफ, और ये मेरी दूसरी बेटी है। दोनों की ये ख्वाहिश थी कि कैडेट कॉलेज में हमने पढ़ना है। बेसिकली मैं खुद कैडेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो बच्चियों की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, कैडेट कॉलेज नहीं है। तो शुक्र है कि अभी ये कॉलेज हमें मिला है। ये मेरी दूसरी बेटी है और ऑलरेडी एक इनरोल है। तो मैं ख़ुद समझता हूँ कि एक मेल बच्चे को पढ़ाना सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ाना होता है, लेकिन एक खातून को पढ़ाना पूरी फैमिली को पढ़ाना होता है। तो इस पे बिलीव रखते हैं और रोशन मुस्तकबिल के लिए उनके लिए दुआएं करते हैं। सर, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से और फिर एक पख्तून की हैसियत से मुझे आप दोनों पेरेंट्स पर बहुत फ़ख्र है कि आपने अपनी बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो माशाल्लाह अभी बहुत छोटी है और उसने किस कॉन्फिडेंस से कैमरा को भी फेस किया, उसने एक जर्नलिस्ट को भी फेस किया। तो ये आप ही का दिया हुआ एतमाद है कि जो आपने उसको दिया है और वो बोल रही है, तो माशाल्लाह उसके लिए आगे सितारों से भी आगे जहान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान के साथ। ताहिरा मुजम्मिल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ताहिरा से हम पूछेंगे कि इस तमाम तर विसिनिटी के अंदर जो भी इस वक्त एक विजन और मिशन के तहत
ایجوکیشن کے لیول کو لے کر جایا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا خاص طور پر ان بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دیے جائیں. گو کہ یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے, یہ اس کو میں انسٹیٹیوشن ہی کہوں گی بیکاز اٹس ایکسپینڈنگ ویری فاسٹ. اور ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر بچیوں کی انرولمنٹ کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے. تو اوور ٹو یو میم طاہرہ مزمل, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید سما ٹیلی ویژن میں. اور ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا, تو اگر آپ ویورز کے ساتھ مشن اسٹیٹمنٹ شیئر کریں اور یہ بھی بتائیے کہ سب سے پہلا گرلز کیڈٹ کالج مردان, اس کو اعزاز حاصل ہے خیبر پختونخوا کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج کا, تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, کیسا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارے گرلز کیڈٹ کالج کو یہ اپرچونیٹی ملی کہ ہم اپنا جو بھی 2017 سے جو ہم لوگ کام کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور آپ کو بتائیں. ایکچولی یہ ہمارا خیبر پختونخوا کا ایک بہت یونیک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس کو اس سینس میں بہت ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ کیڈٹ کالجز بوائز کے لیے تو بہت سارے ہیں لیکن گرلز کے اوپر کبھی کسی نے اس سائٹ پہ کام نہیں کیا. اس کا ویژن جو تھا وہ 2017 میں ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے عاطف خان صاحب, ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم ٹو ٹرین اینڈ گروم ینگ لیڈی کیڈٹس فار دا لیڈرشپ رول اینڈ ہیونگ دس لیڈرشپ رول. اس میں انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا ان 2017. تو پرسیپشن یہ تھی کہ اس انسٹیڈ آف کہ ہمارے پاس ایک پوری بلڈنگ آئے ہم لوگ اس کو امیجیٹلی اسٹارٹ کریں. انیشلی یہ اسٹارٹ ہوا ایک کامرس کالج کی ایک بلڈنگ لے کے, اور ہمارے پاس جو اسٹارٹ ہوا تھا دیٹ واز ان 2017. ہم لوگوں نے 8th لیول سے اسٹارٹ کیا ہے اس کو. ہمارے پاس پہلے 120 کیڈٹس آئے اور گریجولی اس کو انکریز کرتے گئے اور ابھی تک ہم لوگ تقریباً 3 لیولز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں کہ یہ خیبر پختونخوا کا بہت یونیک پروجیکٹ ہے جو کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے انڈر پریویل کر رہا ہے. اس کا جو مشن ہے کہ وہ ہم لوگ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن ینگ لیڈیز کیڈٹس کو دیں, grooming them into fine citizens of Pakistan with an aim to serve in leadership roles in variety of professions including armed forces. یعنی it's not specific only for armed forces but for achievement of our national developmental goals جتنے بھی ہیں ہم اس کے اندر ان کو فوکس کریں. اور سیٹ فور دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جس میں ہمیں ایک لیوریج حاصل ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں. سو اٹ از a bit supervised by them though it is an autonomous body. اچھا طاہرہ, سب سے پہلا چیلنج جو اکثر آتا ہے, ہم خود خیبر پختونخوا سے ہیں اور یہ جو چیلنج دیکھنے میں آتا ہے پاکستان کے 2 صوبوں میں ہے ان اسپیسیفک, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں, اور وہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ ٹیبوز ہیں, دے آر بائنڈنگ ود دا میٹر آف ایجوکیشن آف گرلز. اور خاص طور پہ پھر ہم جب بارڈر پار بھی دیکھتے ہیں ایون ان دی نیبرنگ کنٹری افغانستان, تو وہاں پر بھی اس وقت دیر از اے کرب آن ایجوکیشن آف گرلز اور بہت سارے ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں. تو جب گلوبل کمیونٹی دیکھتی ہے تو پاکستان اور افغانستان کو ایک پیرائی میں دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 صوبے کیونکہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں اور بہت کنزرویٹو پاپولیشن ہے یہاں کی, تو لازمی یہاں پر بھی خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہوں گے, ان کو ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہوں گے. اس پر میں جاننا چاہوں گی کہ یو آر دا پرنسپل ہیئر, تو واٹس یور ایکسپیرینس؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے پرسیپشن بلڈ کرنا. یہ پرسیپشن بلڈ کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کا افغانستان کے بارڈر کے ہونے کے ساتھ ساتھ شاید وہ سارا کچھ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس 45 کی سیٹس اویلیبل ہیں فار لیول 8 جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ ود ہیونگ آل دیز لیس فیسلٹیز, بیکاز ابھی تک ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں شفٹ نہیں ہوئے,
with those 45 seats ہمارے پاس جو اپلائنگ کینڈیڈیٹس ہیں that is more than 1100. Wow. So اس کو کہنا کہ we are very confined to that thing کہ ہم لوگ خیبر پختونخوا میں خدا نخواستہ کچھ اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں یا لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ بچوں کو نہیں، لوگ بچیوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. And they are seeking for the opportunities where their جو leadership roles ہیں، جو ان کے اندر ایک grooming abilities ہیں، ان کو groom کیا جائے، ان کو آگے لے کے جائے. اچھا، coming to that point، میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ جو highest rank ہے even in the army، تو ان میں سے جو 2 highest rank پہ لوگ پہنچی ہیں، خواتین پہنچی ہیں، وہ KPK کی ہیں. ایک ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل نگار، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شاہدہ. سو میجر جنرل کے لیول پہ اور لیفٹیننٹ جنرل کے لیول پہ ہمارے پاس خواتین خیبر پختونخوا سے پہنچی ہے. سو دا پرسیپشن نیڈس ٹو بی اے لٹل بٹ چینجڈ. اور اس پہ میرے خیال میں اگر ہمارے یہ کیڈٹ کالجز کام کریں، جیسے ابھی ہمارے پاس GCCM مردان ہے، اسی طرح KPK گورنمنٹ کا ایک اور ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے DI خان میں. اوکے، یس، تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور اگر اگر ہمارا کامیاب ہوتا ہے اور ساتھ میں DI خان میں بھی وہ فلرش کر جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وی آر ناٹ ورکنگ آن اے سنگل پرسن. جب ہمارے پاس ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے تو وہ ایک بچہ ہم گروم نہیں کر رہے، ان فیکٹ وی آر گرومنگ دا ہول فیملی. اور جب یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز کہ میرے پاس 600 اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو اٹ مینس دیٹ وی آر ورکنگ آن 600 فیملیز. گریجولی دیر ول بی اے چینج ان دا سوسائٹی. طاہرہ، ہمارے اپنے لوگوں کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ یہ پسماندگی کا جو ٹیگ ہم پہ لگتا ہے، حالانکہ یو جسٹ یور سیلف یو گیو می دیز فگرز کہ 45 سیٹس کے لیے 1100 کا آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے بھی ساری اپلیکیشنس کو دیکھنا اور پھر اس کرائٹیریا میں لوگوں کو بتانا کہ ہم آپ کی بچی کو یہ کیوں نہیں لے سکے یا آپ کی بچی کو کیوں لیا. تو اتنا جب ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، تو ہم فرام ود ان خیبر پختونخوا ہم اتنی نیگیٹیوٹی کیوں دیکھتے ہیں لوگوں کی، کہ جہاں پہ فار سم ریزنس وہ کچھ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتا ہے. پیپل آر فوکسڈ آن برنگنگ دیئر اون کنٹریز امیج ڈاؤن، یا وہ یہ اکمپلشمنٹس آپ لوگوں کی کیوں نہیں بتاتے گلوبل کمیونٹی کو خاص طور پہ؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا رول ہمارا بھی بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس پازیٹیو جو سائڈ ہے وہ دنیا کو دکھائیں. جب تک ہم اپنا پازیٹیو سائڈ دنیا کو نہیں دکھائیں گے، بیکاز یو نو دیر آر مینی اسٹیکس فرام مینی اسٹیک ہولڈرز ایکچولی. اگر وہ ہمیں اوور پاور کر جاتے ہیں تو آبویسلی جو بن رہا ہے ہمارا ایک گلوبل پرسپیکٹو بن رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب اٹ ڈپینڈس آن دا پیپل ہو آر سٹنگ ہیئر کہ ہم اپنا پازیٹیو پرسیپشن کس طرح سے بلڈ کریں، دنیا میں کس طرح سے بلڈ کریں، اور اس کو ریفائن کس طرح سے کریں. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی ویئر کیڈٹ کالجز ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ. اور یہ اس لیول پہ ایک دن انشاءاللہ آ جائیں گے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ نہیں، ہم وہ والے نہیں ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یا جو ویسٹرن میڈیا نے یا کسی اور نے بلڈ کیا ہوا ہے. ہم وہ ہیں جو ایکچوئل میں پروگریسو which is actually happening. We are progressive nation اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. طاہرہ، پیرنٹس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ I really want to know the emotions of parents. آپ نے بتایا کہ it's the first girls cadet college of Khyber Pakhtunkhwa, تو پلیز share us emotions of father if I would say. کیونکہ مدرس تو ہمیں پتہ ہے، مدرس تو بہت پردے میں رہ کر بھی وہ خوش ہوتی ہیں جب ان کی بیٹیاں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں. فادرس کا کیا ایموشن ہوتا ہے when you meet them؟ اچھا، there are different emotions. ہاں، at time it is difficult to deal the father than the mother because they are more towards the daughters. ان کو فیل ہوتا ہے کہ بس خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. یعنی they have trusted us. انہوں نے ان کو ان سارے پروسیجر کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہے. لیکن جب میں ملتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ فادر آر مور ٹلٹڈ ٹورڈز دا ڈاٹر دین دا مدرز. اور سم ٹائم آئی فیل لائک کہ ان کو ڈیل کرنا is comparatively difficult than the mother. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اگر میں اپنے اس میں لائف میں دیکھوں تو آئی فیل کہ اگر ہم لوگ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو there is a contribution of the parents.
ان کی لائف میں بھی ہماری بچیاں جو ابھی ہمارے پاس ہیں ان کی لائف میں بھی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے فادر کی طرف سے اسپیشلی کہ جو اسٹگما لگ چکا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک پختون کلچر کے اوپر انہوں نے اس کے اگینسٹ نکل کے اپنے بچوں کو اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں بھیجا ہے. اچھا آپ کے پاس I've heard and I've been admiring the fact کہ آپ کے پاس انٹرنیشنلی آپ کی بچیوں نے ریپرزینٹ کیا ہے گیمز میں اور on different occasions. Can you please share those details? Actually ہماری بچیاں ماشاء اللہ the things which I really like about کہ due to this rigorous training ان کا اسٹیمنا اتنا بلڈ ہو جاتا ہے they are so much motivated کہ جس گیم میں بھی ہم ان کو بھیجتے ہیں they are ماشاء اللہ bring laurel to the institution. اب ہمارے پاس جو جتنی بھی ہماری بچیاں ہیں وہ نیشنلی انٹرنیشنلی ڈسٹرکٹ لیول پہ دے آر پارٹیسپیٹنگ ان دا گیمس. ریسنٹلی اب آپ دیکھیں ہمارے جو گیمز ہوئے ہیں بورڈ کے گیمز ہوئے ہیں اس میں جو ہماری بچیاں ہیں وہ فٹ سال میں ٹاپرس تھیں. پھر اس کے علاوہ باسکٹ بال میں فٹ بال میں اور ابھی ریسنٹلی یہ لوگ جا رہے ہیں ہاکی کے لیے جا رہے ہیں تائیکوانڈو میں دے یعنی any game they are playing and they are bringing those medals and they are bringing trophies. میرا آخری آپ سے ایک سوال ہوگا which I think which would be in the minds of parents who are watching this program right now. یہاں پر سسٹم کو دیکھ کر آپ کی امیونٹیز کو دکھا کر ساری فیسلٹیز ہم نے دکھائی. بائی دا وے یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بھی بتاتے چلیں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ دس از دیئر ٹیمپرری بلڈنگ اینڈ اسٹل دے آر کیپنگ اٹ الاٹ مینٹینڈ اور ایک حد سے بھی بڑھ کر یہاں پر تمام سہولیات دی جا رہی ہیں. مگر بہت جلد کیڈٹ کالج گرلز کیڈٹ کالج مردان کی اپنی ایک بڑی کیمپس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اینڈ دیٹ از وے بگر دین دس ون. اس بلڈنگ کے مقابلے میں وہ ایک بہت ہیوج اسٹرکچر ہے اینڈ آئی ہوپ کہ وہاں پہ انرولمنٹ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اور وہ پیرنٹس جنہوں نے باقاعدہ پوچھا ہے کیونکہ میں جب کے پی میں ٹریول کرتی ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں بچیوں کے لیے خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا مواقع ہو سکتے ہیں اسپیسیفکلی ٹورڈز ملٹری. تو یہ بھی ایک میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایک تو پورے پاکستان سے مجھے بتائیے خاص طور پہ کن کن علاقوں سے آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں اور اگر یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج اور عوام کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس ہے تو یہ کیڈٹ کالج کے لیے اتنے لوگ کون ہیں پھر جو اپلائی کر رہے ہیں اور وہ بھی یوتھ کے لیے؟ ایکچولی میں نے جیسے آپ سے کہا ہے نا کہ جب تک ہم پرسیپشن بلڈ نہیں کریں گے نا یہ چیزیں چلیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان میں کوئی رخنا ڈال سکتا ہے. اگر یہ رخنا ہوتا تو ہمارے کیڈٹ کالج پہ اتنا ٹرسٹ نہ ہوتا. ہمارے پاس صرف ادھر کے نہیں لوکل نہیں ہیں ہمارے پاس بچیاں. آپ یقین کریں گے ہمارے پاس فاٹا سے بہت زیادہ بچیاں اپلائی کرتی ہیں. فاٹا سے ہیں ہمارے پاس, بلوچستان سے آتے ہیں ہمارے پاس, کراچی سے آتی ہیں, لاہور سے آتی ہیں, گجرانوالہ سے آتے ہیں. کراچی والے کیسے پیرنٹس مینج کرتے ہیں؟ وہ تو بہت ڈسٹینس ہے. آر دے سیٹسفائیڈ؟ دے آر ویری مچ سیٹسفائیڈ. That's wonderful. اور مزے کی بات یہ کہ وی ہیو اوورسیز ود اس. ہمارے پاس آسٹریلین بچے ہیں, ہمارے پاس کینیڈا کی بچی تھی, ہمارے پاس سعودی عرب کے بچے ہیں. تو یہ لوگ بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کے پی میں مزید گرلز کیڈٹ کالجز کا قیام آپ دیکھ رہی ہیں ہوتا ہوا مزید بھی بنیں گے؟ یو تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ہیو مور کیمپسز لائک دس؟ دیکھیں جس طرح سے اگر ہم اپنے اس کیڈٹ کالج کو دیکھیں اور جس طرح سے یہ فلرش ہوا ہے, آپ اس کو سرچ کریں تو یو کین سی دا ٹاپ نیم از گرلز کیڈٹ کالج مردان. دو دیر آر ادر کیڈٹ کالجز آلسو جو کہ پرائیویٹ ہیں, لیکن آپ کو ٹاپ پہ جو نظر آتا ہے وہ گرلز کیڈٹ کالج مردان آتا ہے. ابھی گورنمنٹ اینٹیز پہ ٹرسٹ لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. what I believe is, یا جو ایک لوگوں کا میں نے نوٹ کیا ہے کہ they trust the government entity more, especially in this category جو کیڈٹ کالجز ہیں اس پہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا. ابھی کے پی کے کا there is another project in DI خان, وہاں پہ انشاءاللہ soon they are going to inaugurate that institution also. اس کے لیے ان کی زمین وغیرہ ہو چکی ہے, allocate ہو چکی ہے, بہت اچھی جگہ سلیکشن ہو چکی ہے
اور ہو سکتا ہے کہ انیشیلی وہ کسی ٹیمپرری بیس پہ اسٹارٹ کریں اینڈ گریجولی دے آر گوئنگ ٹو شفٹ آلسو ان دا ڈی آئی خان. بٹ لوکنگ ایٹ دا سکسیس آف دس ون بیکاز دس واز دا پائلٹ پروجیکٹ, ہم رسپانسبلٹی از مور آن آر شولڈر کہ اگر ہمارا یہ کیڈٹ کالج فلرش کرتا ہے, یہ سکسیزفل ہوتا ہے, تو آبویسلی دیر ول بی مور انشاءاللہ سون. طاہرہ, آپ کی آن دا اینڈنگ نوٹ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اگر آپ کے اس انسٹیٹیوٹ نے اٹ لیڈ ٹو اسٹیبلشنگ another institute like this in DI Khan, area like DI Khan. Dera Ismail Khan is it's an extremely challenging area from every angle. تو اگر آپ کے کیڈٹ کالج نے لیڈ کیا ہے another girls cadet college in DI Khan, تو it's your success. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. گرلس کیڈٹ کالج مردان سے اس وقت ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. یہاں سے جانے سے پہلے کچھ ضروری فیکٹس اینڈ فگرز ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کالج کی میکسیمم کیپیسٹی 600 to 800 ہے, مگر سالانہ یہاں پر ہزاروں میں اپلیکیشنز اکراس پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آ رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی حقیقت ان تمام تر بلک آف اپلیکیشن کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں جس ملک میں پاکستانی عوام ہے, اور پھر خاص طور پر اگر وہاں پہ پختون قوم ہے, تو انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے ایک انتہائی قابل اعتماد ادارے کے طور پر اس ادارے کو چننا شروع کیا ہے. یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ملک سے باہر سے بھی بچیاں ہیں اور ملک کے مختلف حصوں سے بھی یہاں بچیاں آتی ہیں, جس میں کشمیر, گلگت بلتستان, کراچی کی آپ نے یہاں پر بچیوں کا بھی سنا. یہاں پہ انٹرنیشنل گیمز میں ان بچیوں نے حصہ لیا اور ٹائٹلز جیت کر اپنے اس ادارے کی لائیں. تو یہ بجا طور پر قابل فخر ادارہ ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ مزید اس میں کیپیسٹی جب بڑھتی ہے تو اور بھی بچیوں کو اپنا مستقبل بہتر بنانے کے مواقع ملے. ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی انتہائی اہم جگہ سے.